اقبال کا شعر ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو میرا نام بھی شاہینہ تھا، تو یہ شعر میں سمجھتی تھی میرے لیے لکھا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you everyone for joining us in another session of Strengthening Women of Our Times Her Own Way. Today we'll be discussing the ways of Ms. Shahina Kausar. Ms. Shahina Kausar is an experienced development sector professional. She is a staunch believer of women's rights. She is a feminist, trade unionist. She is a women's rights activist. She is founding member of Women Workers Forum. She has been affiliated with Women Workers Union as General Secretary for the past 9 years. She has also been affiliated with the Labour Federation. She is the member of Women Action Forum Pakistan and board member of Carnet Pakistan. She's a trainer, social mobilizer, organizer, police policy expert, and the list goes on and on. Assalamu alaikum. Thank you so much, Shahina, for joining us today. कैसी हैं आप? میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ بسمہ کہ آپ نے مجھے بلایا بات کرنے کے لیے. تھینک یو. Pleasure is mine. Shahina, what a diverse experience, what a struggle. I mean, trade unionist hona, women's right activist hona, and then calling yourself, aaj ke zamane mein, jab itna zyada aajkal controversies chal rahi hai, calling yourself feminist, aur phir women's worker union ke sath associated hona. Kaisi thi aapki journey, Shahina? Kahan se start kiya? ایک فیمنسٹ کی جو جرنی ہوتی ہے نا، وہ اس کے بچپن سے اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے. پرٹیکولرلی اگر ہم گلوبل ساؤتھ سے ہیں. یہ میری ہی نہیں اسٹرگل ہے، بلکہ میری جیسی اور بہت ساری خواتین، بہت ساری لڑکیاں جن کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا تھا، جہاں پہ ان کو یہ پریولیج نہیں تھا کہ علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا ان کے پیکج میں شامل ہے. ان کے لیے اس کو اسٹرگل کرنی پڑتی تھی. ہاں، یہ ایکسیپٹنس ضرور تھی کہ ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، لیکن اتنا پڑھ لیں جو قریب کے اسکول میں اویلیبل ہے. کالج کی تعلیم اور یونیورسٹی کی تعلیم اور خاص طور پہ لڑکوں کے ساتھ پڑھنا اور ان کے ساتھ کام کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ میری کہانی ہے یا میری اسٹرگل ہے، یہ میری جیسی ہزاروں پاکستانیوں کی اسٹرگل ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ آج کل کے دور میں فیمنسٹ کہلانا ایک بڑی خطرے والی بات ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ہیراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے، آن لائن بھی اور آف لائن بھی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر لوگ واقعی فیمنسٹ کی یا فیمنزم کی تھیریز کو پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ فیمنزم جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے اور تمام جینڈرز کے لیے ایکول اپرچونٹیز کی بات کرتا ہے، ایکول رائٹس کی بات کرتا ہے، تو پھر شاید اس کو خطرے والی بات نہ سمجھا جائے. تو شاہین، اپنے اس مائنڈ سیٹ کو کیسے اوور کم کیا جب آپ ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بس اتنا ہی پڑھ لو جتنا گھر میں پڑھا جاتا ہے، پھر اور لڑکوں کے ساتھ خاص طور پہ نہیں پڑھنا. اب تو ماشاء اللہ آپ کوئی جوائنٹ ڈگری کر رہی ہیں گلوبلائزیشن میں، رائٹ؟ جی جی. میں لکھ رہی ہوں اس کے اوپر کہ میرا تعلق ایک بہت چھوٹے سے ٹاؤن سے ہے، قصبے سے ہے، لاہور کے، جو کہ کہنا نو ہے. اور جس یونیورسٹی میں آج کل میں پڑھ رہی ہوں وہ جوائنٹ ڈگری ہے کاسل یونیورسٹی کی اور برلن اسکول آف اکنامکس کی. تو میں اس کے اوپر لکھ رہی ہوں کہ کانا سے کاسل تک کا سفر جو تھا وہ میں نے کیسے کیا. ایک وقت وہ تھا کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے، لاہور میرا ڈسٹرکٹ تھا، لیکن جو میرا ٹاؤن تھا وہ مین شہر لاہور سے کوئی 25 کلومیٹر دور تھا، اور سب سے پہلا کالج جو مجھے ملتا تھا وہ 25 کلومیٹر سے پہلے اویلیبل نہیں تھا. اور کوئی اب پچھلے 10 سالوں میں تو لاہور میں لوکل ٹرانسپورٹ یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بہتر ہوئی ہے، لیکن اس وقت کسی قسم کی کوئی لوکل ٹرانسپورٹ نہیں تھی، اور ہمیں 1.5 سے 2 گھنٹے ایک سائڈ پر ٹریول کرنے میں لگتا تھا، اور ہماری کلاس صبح 8 بجے شروع ہوتی تھی اور بہت مشکل تھا. آپ اکیلے نہیں جا سکتے. اس کی ایک بہت بڑی ریزن تھی کہ گھر والوں کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر اس چھوٹے سے قصبے سے لڑکیاں لوکل بس کے اندر، بہت چھوٹی وینز ہوتی تھیں جس میں بیٹھ کے جایا جاتا تھا، جس میں بہت لمیٹڈ بھی تھیں، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ لڑکیاں ایک دم سے گھروں سے نکلیں گی، چھوٹے سے اسکول سے، گورنمنٹ اسکول سے پڑھتے ہوئے جب یہ شہر میں جائیں گی تو ان کو بہت مشکل ہوگی. تو ہمیں روکتے تھے، اور ہمیں ہوئی بھی مشکل. ہمارے اپنے ہی قصبہ کے لوگ جو تھے وہ ہمیں تنگ کرتے تھے، ہمارے پیچھے چلے جاتے تھے، ہمارے پہ آوازیں کستے تھے، ہمارے بارے میں بری بری باتیں کرتے تھے جو لڑکیاں اس وقت پڑھ رہی تھیں. لیکن اوور کم اس طرح میں آئی ساری باتوں کے اوپر کہ میرا ایک ٹارگٹ تھا کہ مجھے اس وقت ایف ایس سی کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے، جو کہ اس پورے علاقے میں نہیں ہوتی ہے، پری میڈیکل. اور یہ جو باقی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یہ بالکل غیر ضروری ہے. تو اس دور میں ہم سب اقبال کا شعر ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.
میرا نام بھی شاہینہ تھا تو یہ شعر میں سمجھتی تھی میرے لیے لکھا گیا. اور سیریسلی میرا اس پر یقین تھا. میں اپنے ہر سال کی جب ڈائری شروع کرتی تھی تو یہ ڈائری کے پہلے صفحے پہ لکھتی تھی, اور میرا یہ یقین تھا کہ علامہ اقبال نے مجھے ہی شاہینہ کو ہی شاہین کہہ کے لکھا. سو یہ اس طرح میں اوور کم آئی. بہت پریشانی ہوتی تھی, بہت غصہ آتا تھا, بہت رونا آتا تھا, اور جب پڑھ لکھ کے واپس آتے تھے تو پھر آپ گھر کے بھی کام کریں, بیکاز یہ تو آپ کے پیکج میں شامل نہیں ہے کہ آپ پڑھنے جا رہی ہیں تو گھر, تو بہت برا بھی لگتا تھا. لیکن وہ جرنی جو تھی وہ بہت مزے کی تھی, اور آج جب وہ وقت یاد کرتی ہوں تو یہ سوچتی ہوں کہ بہت اچھا کیا, میں نے گیو اپ نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ that's it, اب اور نہیں ہوگا. Absolutely. I mean, if you would have given up, we would not have this Shahina who had such a clear vision about herself کہ وہ شاہین ہے اقبال کی. So absolutely, ہم اکثر کہتے ہیں کہ اقبال کے شاہین, لیکن ہم اقبال کے شاہینہ نہیں کہتے, اور یہ ہمیں کہنا بھی چاہیے. جی بالکل اقبال کی شاہینہ کہیں, کیونکہ اقبال نے یہ شعر میرے لیے لکھا تھا. اور آپ جیسی بہت ساری خواتین کے لیے لکھا ہے جو یہ جرنی کر رہی ہیں. لکھا تھا. شاہینہ, ٹریڈ یونینسٹ ہونا, وومنس ورکر یونین کے اندر آپ کا رول رہا, بلکہ آپ فاؤنڈنگ ممبرز میں بھی رہی, تو یہ کیا جرنی تھی, یہ کیا کس طرح کے مسائل تھے, اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اچھا بسمہ, اس طرح تھا کہ جب میں نے ماسٹرز کیا پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں, تو میرا بہت انٹرسٹ ہوا ٹریڈ یونین اور ورکر رائٹس کے اوپر, کیونکہ میں نے جب اس وقت مارکس کو پڑھا, اس کی تھیریز کو پڑھا, تو مجھے بہت انٹرسٹ ہوا. تو میری اتفاقاً ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی جو کہ ٹریڈ یونین میں کام کر رہے تھے, جو کہ متحدہ لیبر فیڈریشن تھی. سو ان کی گفتگو سے, ان کے انداز سے, ان کے کام سے میں بہت متاثر ہوئی, اور مجھے سب سے بڑا جو گیپ نظر آیا وہ یہ تھا کہ بہت کم خواتین تھیں, میں انگلیوں پہ گن سکتی ہوں, جو اس وقت ٹریڈ یونین کے اندر تھی. آج بھی یہی حالات ہیں. تو مجھے ایسا لگا کہ اس سیکٹر کے اندر عورتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ان کی موجودگی, تاکہ وہ خواتین کی نمائندگی کریں. اور میں اس کو اپرچونٹی کہوں گی کہ اس وقت متحدہ لیبر فیڈریشن یہ سوچ رہی تھی کہ ہم خواتین کے حوالے سے کچھ زیادہ کام کریں. اس سٹیج کے اوپر ہم نے پھر ویمن ورکر یونین بنائی, جس میں ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کیا جس میں تمام سیکٹرز کی خواتین, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر تھا, گورنمنٹ سیکٹر تھا, فیکٹری ورکرز تھیں یا لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں, ان سب کو, ہوم بیس ورکر کو, ڈومیسٹک ورکرز کو اکٹھا کیا, اور ہم نے ان کے لیگل رائٹس کی بات کی. اور اس پلیٹ فارم کا, اس یونین کا مقصد یہ تھا, ویمن ورکر یونین کا, کہ جو موجودہ لیگل رائٹس ہیں جو خواتین کے ہیں, ویمن ورکر کے ہیں, ان کی ڈیمانڈ کی جائے. سو یہ دونوں طرفہ تھا. ایک تو متحدہ لیبر فیڈریشن ایز اے اپرچونٹی مجھے ملا, اور خود میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ خواتین ورکر کے حوالے سے, ویمن ورکر کے حوالے سے کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ ایک میوچول چیز تھی, اور پھر ویمن ورکر یونین جو تھی وہ ہم نے بنائی اس وقت. اور میں نے یہ دیکھا کہ بہت ساری خواتین ہمارے ساتھ اس لیے جڑ گئیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے پاس واقعی ایک ایسا پلیٹ فارم ہو یونین کی شکل میں, جہاں پہ وہ اپنے لیگل رائٹس کی بات کر سکیں. جی شاہینہ, کوئی کچھ آپ شیئر کریں گی کہ ایشوز خواتین کو جو فیس ہو رہے تھے, بیکاز ہماری یہی جرنی ہے کہ ہم اسٹرینتھنگ ویمن آف آور ٹائمز, اینڈ وی آر آسکنگ آپ فیمیلس کہ آپ نے اپنے لیے تو جو کیا, بٹ ہاؤ ہیو یو پیو دا وے فار یور سکسیسز. تو اس پہ بتائیے کہ آپ نے جو رول پلے کیا اس کے اندر, بنانا خود ایک بڑی بات تھی. جی بسمہ, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے 2007 کی یہ بات ہے, جب لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جو موومنٹ تھی, جو اوور آل پاکستان میں ڈیولپ ہوئی, اس کے بہت انیشل سٹیج پہ ہم نے اس پہ بات کرنا شروع کی, اور بہت ساری لیڈی ہیلتھ ورکر ہماری یونین کی ممبر بھی تھی اس وقت. اس وقت جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ آپ ورکرز ہیں, آپ مزدور ہیں, آپ کے مزدوروں کے حقوق ہیں, تو یہ بہت ایک عجیب بات مانی جاتی تھی. جب ہم بھٹا مزدوروں کے ساتھ بات کرتے تھے, ڈومیسٹک ورکر جو کہ گھروں میں کام کرتی ہیں, جو ہوم بیس ورکر ہیں جو گھر سے رہ کے پیس ریٹ پہ کام کرتی ہیں, فیکٹری ورکر عورتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں, تو ان کے ساتھ جب ہم کہتے تھے کہ جس طرح پاکستان کے لیبر لاز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ بھی ورکر ہیں, آپ کو بھی سوشل سیکیورٹی ملنی چاہیے, آپ کو بھی منیمم ویج ملنی چاہیے, آپ کو بھی پینشن ملنی چاہیے, آپ کی بھی میرج گرانٹ, ڈیتھ گرانٹ, کمپنسیشن, یہ سب چیزیں آپ کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں, کیونکہ لا کے اندر ورکر کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو آپ یو وونٹ بلیو کہ اس وقت جو ویمن لیبرز تھیں وہ یہ سمجھتی تھی کہ نہیں, مزدور جو ورکر کا لفظ لا میں استعمال ہوا ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہوا ہے, وہ ہمارے لیے تو نہیں ہوا ہے. منیمم ویج کا اگر اطلاق ہوگا تو وہ صرف مردوں پہ ہوگا, خواتین جو عورتیں کام کر رہی ہیں فیکٹری میں, ان پہ نہیں ہوگا. تو
یہ جو اسٹرگل تھی، ہم بہت ساری کمیونٹی میٹنگز ہم کرتے تھے پورے پنجاب کے اندر. ہمارا زیادہ ریجن پنجاب ہے جس کے 17 ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے تمام ضلعوں میں سفر کیا. ہم نے ان تمام ورکر سے جو مختلف سیکٹرز میں کام کرتی تھی، جب ہم ان سے بات کرتے تھے تو آپ یقین کریں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. مجھے یہ لگا کہ یہ لوگ اس بات کے انتظار میں تھے، یہ لوگ ایک ایسے پلیٹ فارم کے انتظار میں تھے کہ جہاں پر وہ جو سوچتے ہیں اور جو وہ نہیں کر سکتے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور بہت تیزی سے ہم بہت چھوٹی چھوٹی کمیونٹی میٹنگز کرتے تھے جس کے اندر ہمارے ساتھ آ کے خواتین بات کرتی تھی اپنے ایشوز کے اوپر. اور وہ ایشوز یہی ہوتے تھے، وہ یہ کہتی تھی کہ جس فیکٹری میں ہم کام کرتی ہیں وہاں پہ ہمارے جو مرد مزدور ہیں، ساتھی ہیں، ایک ہی جیسا کام کرنے کے لیے اور ایک ہی فیکٹری کی چھت کے نیچے ان کو ہم سے ڈبل پے ملتی ہے. ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ہمارے لیے علیحدہ سے ٹوائلٹس نہیں بنے ہوئے، ہمارا جو سپروائزر ہے وہ مرد ہے، وہ ہمارے بہت سارے مسئلوں کو سمجھ نہیں سکتا ہے، وہ ہمیں ایکسپلائٹ کرتا ہے. ہماری لیٹ نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ہمیں ٹرانسپورٹ نہیں ملتی ہے. تو یہ بیسک ایشوز تھے جن ایشوز نے اور ہماری آرگنائزیشن کی یا ویمن ورکر یونین کی کلیرٹی اور کانسیپٹ نے اور جو اس کا ایک منشور تھا ان کو آپس میں جوڑا. کیونکہ ایسے بہت کم تنظیمیں تھیں جو کہ ورکر رائٹ کے اوپر اس وقت بات کر رہی تھی. اب تو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں اور اس کی مجھے بہت خوشی ہے کہ اس کلیرٹی کے ساتھ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ جو ورکر خواتین تھیں ان کی ہمارے ساتھ جو جڑت تھی یا ہمارے ساتھ جو الائنس تھا یا جو ہماری تنظیم میں ممبرشپ تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ہم جو بات کر رہے تھے وہ پہلے سے ان کے ایشوز کے طور پر وہاں موجود تھی. اور جب ہم یہ بات ان سے کرتے تھے تو وہ خواتین خود ایک لیڈرشپ اپنی لوکل لیول کے اوپر، ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ میں، ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر، ایک چھوٹے سے کمیونٹی لیول کے اوپر وہ ایک لیڈر کے طور پہ ابھرتی تھی، کیونکہ وہ وہی بات کر رہی تھی جو میں بات کر رہی تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کوالٹیز جو تنظیم میں تھی یا بحیثیت انسان ہمارے جیسے لوگوں میں یا میرے ساتھ اور لوگوں کے اندر تھی، وہ بہت تیزی سے ٹرانسفر ہوئی اور بہت چھوٹے قصبوں کی شکل میں کے لیول کے اوپر اور ڈسٹرکٹ کے اندر بہت زیادہ لیڈرشپ پہ خواتین آئیں جن کو میں آج لیڈی ہیلتھ ورکر کے طور پہ دیکھتی ہوں. مختلف فیکٹریز میں میں ان عورتوں کو لیڈرشپ پوزیشن میں دیکھتی ہوں. سو دیٹ واز دا وے کہ ہم نے کس طرح اس کو ٹرانسفر کیا. میں اس کو ون وے نہیں کہوں گی، یہ دوسری طرف سے بھی اس کی ایکسیپٹنس اور اس کی ضرورت اسی طرح موجود تھی. جس حصے میں جا کے، جس سیکٹر میں جا کے کبھی کسی نے پہلے سے کام نہیں کیا ہوا تھا تو لوگ بہت جلدی سے آپس میں جڑ گئے. شہینہ، یہ جو سارا جو آپ کی جرنی رہی، کہیں پہ یہ آپ کو پروسیس، کیونکہ آپ مائنڈ سیٹ تو فائٹ کرتی ہوئی آ رہی تھی اور آپ فائٹر یور سیلف، لیکن یہ کہیں نہ کہیں آپ کو اوور ویلمنگ لگا؟ کبھی آپ کے لیے لگا کہ اس انوائرمنٹ میں سروائیو کرنا، تھرائیو کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ ہاں بسمہ، یہ ہر روز لگتا ہے، یہ ابھی بھی ہر روز لگتا ہے. اور میرے اندر یہ پازیٹیو بات تھی جو کہ مجھے اپنے بارے میں بہت پسند ہے. میں خود اپنی تعریف کروں لیکن مجھے یہ بہت پسند ہے کہ مجھے جس دن لگتا تھا کہ آج کا دن زیادہ مشکل ہے تو مجھے اس سے زیادہ انرجی ملتی تھی. میں آپ کو آج بھی یہ کہوں گی کہ اگر دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہ لگے کہ میں بہت ہی کوئی پریویلیج کلاس سے ہوں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. میرا تعلق ایک بہت لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے اور میرا آج بھی میں کماتی ہوں اور کھاتی ہوں اور وہی میری سچویشن ہے. لیکن میرے اندر یہ چیز تھی کہ مجھے یہ جو نیگیٹو، اب سچی بات بتاؤں آپ کو، بہت انگزائٹی ہوتی تھی، بہت غصہ آتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی روزانہ کے رویوں سے، سڑک کے اوپر آوازیں کسے جانے سے، گاڑی چلاتے ہوئے بھی لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو لوکل بس میں بھی ٹریول کرتے ہوئے تنگ کرتے ہیں، آپ جون سا مرضی لباس پہن لیں اس میں آپ کو تنگ کرتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں سے مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ میری ایک پیرالل فائٹ ہے اور یہی ہم نے اپنی دوسری لڑکیوں میں ٹرانسفر کیا. اور میں اس کو ٹرانسفر کرنا بھی نہیں کہتی ہوں. مجھے یہ لگا کہ جب ان کو یہ لگا کہ یہ سب اسٹرگل، آپ کی پڑھنا، آپ کا کام کرنا ایک اسٹرگل ہے، لیکن یہ جو رویے ہیں، یہ جو پیٹریارکی ہے جو روز آ کے ہمیں ڈنڈے مارتی ہے ہمارے سر کے اوپر، اس سے فائٹ کرنا ہماری زندگی کی ایک الگ لڑائی ہے. تو یہ دونوں چیزیں پیرالل چلتی ہیں، یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں چلتی ہیں. اور اگر آپ ڈپریس ہوتے ہیں تو اس میں سے نکلیں. میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں، میں بھی ہوتی تھی، میں آج بھی ہوتی ہوں. میں بہت اپسیٹ ہوتی ہوں کوئی جملہ اگر میرے اوپر کسا جاتا ہے، کوئی آن لائن کامنٹ یا میسج میرے میسنجر میں آتا ہے. لیکن یہ ہم سب کی روزانہ کی ایک اسٹرگل ہے، روزانہ کی لڑائی ہے اور اس میں جیتنا ہمیں ہی ہے. اگر ہم ہاریں گے تو ہم آگے نہیں چل سکیں گے. کبھی خواتین کے رویے سے افسردہ ہوئی؟
बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पैट्रियार्की का मतलब मर्द नहीं है, पैट्रियार्की का मतलब पावरफुल और डिसीजन की जगहों के ऊपर मौजूद औरतें भी हैं, और क्योंकि वो इसी मुआशरे की पैट्रियार्की में पली बड़ी हैं, इसी पिदरशाही के अंदर पली बड़ी हैं, तो उनके अंदर भी ये रवैये पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ओवरऑल एक इक्वलिटी नहीं है, तो औरतें कम हैं इस तरह की पोज़ीशन में, तो हमें लगता है कि वो कम करती हैं। लेकिन अगर औरतों को भी इसी तरह की जगह मिले जहाँ वो बॉसेस हैं, जहाँ वो पावर पोज़ीशंस में हैं, तो वो बहुत दफ़ा पिदरशाही को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। तो पिदरशाही सिर्फ़ मर्दों का मसला नहीं है, मर्द ही उसे इस्तेमाल नहीं करते, हर कोई जो है वो पावर पोज़ीशन में उसको इस्तेमाल करता है। हाँ, दुःख मुझे बहुत ज़्यादा होता है जब ये रवैया औरतों की तरफ से आता है, और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ, और ये मेरी अपने साथ एक वादा और कमिटमेंट है कि मैं कभी भी किसी के लिए ये ना करूँ, और जब मेरे साथ कोई करता है तो मुझे तो बहुत दुःख होता है, और मैं अपने इर्द-गिर्द होता हुआ देखती हूँ। सो इसके ऊपर हमें क्लियर होने की ज़रूरत है कि पिदरशाही एक रवैया है, इसका जेंडर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जी, एब्सोल्युटली, आपने एक्चुअली मेरा नेक्स्ट सवाल ही ख़त्म कर दिया, बिकॉज़ मेरा सवाल यही था कि क्या वुमेन एम्पावरमेंट क्या कोई जेंडर वॉर है? तो यू एक्चुअली यू नो साइलेंस्ड मी ऑन दिस कि ये एक जेंडर वॉर नहीं है, इट्स बेसिकली द माइंडसेट व्हिच वी आर फाइटिंग, एम एग्ज़ैक्टली, आई राइट? ये एक माइंडसेट है, और इसका किसी मर्द के दिमाग से और किसी औरत के दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही जिस्मानी तौर पे ये ट्रांसफ़र होता है। ये एक रवैया है जो कि ओवरऑल हम अपनी सोसाइटी से अडॉप्ट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मर्द हैं, कम तादाद में हैं, लेकिन ऐसे मर्द हैं जो कि बिल्कुल वुमेन राइट्स की जो मूवमेंट्स हैं उसमें सामने नज़र आते हैं आपको। उनका रवैया इस तरह का नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें हैं हमारे इर्द-गिर्द, बहुत डीप रूटेड है ना, इस वजह से बहुत सारी औरतें भी आप देखेंगे। जी। शाहीना, हम जब कॉर्पोरेट में भी बात करते हैं और एकेडेमिया में भी बात करते हैं, तो मैं ये सवाल डेवलपमेंट सेक्टर में भी आपसे पूछना चाहूँगी। हम ये अक्सर फेस करते हैं कि मर्दों के अपने ग्रुप्स होते हैं, ख़ास तौर पे उनके अपने स्मोक ब्रेक्स होते हैं, हम उसको सुट्टा ब्रेक भी कहते हैं, और असल डिसीजंस इनमें लिए जाते हैं। तो ये ग्रुप्स यहाँ पर भी आपके साथ भी यहाँ पे आपने देखे? मर्दों के अंदर या आप औरतों की बात कर नहीं, रही हैं? मैं ये बताना चाह रही हूँ बेसिकली, जब हम ये देखते हैं आगे प्रोग्रेशन के अंदर, तो वी सी के मर्दों के लिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, जिससे वो अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं, उनको गाइडेंस मिलती है, मेंटोरिंग मिलती है, बट वी डू सी अ लैक ऑफ इट इन ऑल फोरम्स, वेदर यू नो इट्स एकेडेमिया, इट्स द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड डेवलपमेंट सेक्टर ऑल्सो। अब एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग दैट? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, और ख़ास तौर पे औरतों के लिए बहुत कम है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो हमारे मर्द हज़रात हैं, चाहे वो किसी कस्बे में रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत छोटे-छोटे उनकी गेट टुगेदर की जगह होती हैं, जहाँ पे वो मिल के बात भी करते हैं और अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व भी करते हैं। चाहे वो मस्जिद में बैठ के करते हैं, या किसी खोखे के फट्टे के ऊपर बैठ के करते हैं, या चाय के ढाबे पे बैठ के करते हैं। तो औरतों के पास वहाँ पे भी ऐसे एवेन्यूज़ नहीं हैं। अगर आप शहरों में भी देख लें, तो आपको पता है कि औरतों की मोबिलिटी एक बहुत बड़ा मसला होता है, और हर शाम को औरतें तो घर से निकल के किसी पार्क में बैठ के आपस में भी ऐसी बात नहीं करती। हाँ, थोड़ा बहुत अब सोशल मीडिया के थ्रू होता है, लेकिन मर्दों के पास ये ज़्यादा सहूलतें हैं। जिस तरह अगर आपको मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ कि कम्युनिटी सेंटर्स हैं, या ऐसे फोरम्स हैं, या ऐसे क्लब्स हैं, ऐसी अवेलेबिलिटी मर्दों के लिए भी बहुत कम है, और औरतों के लिए तो बिल्कुल ही एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। ये आपको कमी नज़र आती है, और आप जिस तरह कह रही हैं कि मेंटोरिंग या डिस्कशन या एडवाइज़र्स, जिसके अंदर वो सिर्फ़ एक फॉर्मल डिस्कशन के थ्रू ही कोई एडवाइस गेन कर सकें, या फॉर्मली बात करके कर सकें, तो औरतों के लिए ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम है। मर्दों के लिए भी कम है, लेकिन क्योंकि ओवरऑल क्योंकि इतना अनइवन है सब कुछ, तो अगर मैं देखूँ तो औरतों के लिए ये बहुत ज़्यादा कम है। जिसे आप करियर काउंसलिंग कहते हैं, वो तो हमारे यहाँ एक तसव्वुर ही नहीं है। आप तो पहली स्ट्रगल है कि कोई डिग्री हासिल कर लें। आप डिग्री हासिल किस लिए कर रहे हैं, और कौन से प्रोफ़ेशन और करियर की तरफ आपका फ़ोकस है, ये तो आपको बताने के लिए कोई शायद प्राइवेट एक आध फ़र्म का नाम मैंने सुना है। लेकिन ओवरऑल कॉलेजेस, स्कूल्स या किसी भी करियर के इस तरह के फोरम्स के ऊपर ये एडवाइसेज़ आपको नहीं मिलती, कहने पर भी नहीं मिलती हैं। इसके लिए क्या किया जाए? बिकॉज़ ये एक आपका डेवलपमेंट सेक्टर का मसला नहीं है, कॉर्पोरेट में भी ये इश्यूज़ हैं, एकेडेमिया में भी ये इश्यूज़ हैं। मे बी शायद एकेडेमिया में थोड़े कम हो, क्योंकि टीचर्स काफ़ी एक-दूसरे मेंटोरिंग करती हैं स्टूडेंट्स की, या करियर काउंसलर्स होते हैं, बट बहुत कम है। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? देखिए, इसके अंदर तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपने कोई इम्पैक्ट डालना है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होनी चाहिए, ताकि सबको अवेलेबल हो।
لیکن اگر انیشلی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر سے ضرور ایسے فورمز ہونے چاہیے, ایسے کریئر کاؤنسلنگ کے ایک طرح کے کیفیز ہی ان کو کہہ لیں یا کلبس کہہ لیں, جس کے اندر لوگ آئیں اور وہ یہ ڈسکس کریں کہ ان کی کیا انٹرسٹ ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے انہیں کون سا کریئر پاتھ لینے کے لیے کیا ایجوکیشن لینی چاہیے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس وقت جرنلزم کے اندر جتنے جرنلسٹ ہیں, رپورٹر, آپ ان کی ڈگریز اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں سے کسی نے جرنلزم نہیں پڑھا ہوا. میں بہت سارے جرنلسٹ کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں جنہوں نے بہت سارے اور سبجیکٹ پڑھے لیکن آج ان کا کریئر جرنلسٹ ہے, وہ ایک جرنلزم کے اندر بیٹھے اور ان کا ایک نام ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ کا کسی فیلڈ کے اندر کوئی انٹرسٹ ہے تو آپ کی تعلیم بھی اس میں ہونی چاہیے, یا آپ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں آپ کا کریئر ہونا چاہیے. تو اس کے لیے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ یہ کرے, کالجز میں ایسا ہونا چاہیے, یونیورسٹیز میں ایسا ہونا چاہیے, آپ کے ہر تعلیم اسکولس کے اندر ایسا ہونا چاہیے. بہت سارے آج کل ایگزامز ہو رہے ہیں 9th کے, پچھلے مہینے 10th کے ایگزامز ختم ہوئے تھے. میں جتنے بھی بچوں سے ملتی ہوں میں ان سے جو پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا بننا ہے. انہوں نے میڈیکلز پڑھنا ہے, اس نے انجینئرنگ پڑھنی ہے, اس نے کمپیوٹرز پڑھنا ہے, ان کو اس بارے میں بالکل نہیں پتا. اور خاص طور پہ میں ان بچوں کی بات کر رہی ہوں جو گورنمنٹ اسکول سے پڑھتے ہیں. پرائیویٹ اسکولس کے اندر پھر بھی ٹیچر, جیسے آپ نے بھی کہا کہ اکیڈیمیا کے اندر تو یہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں, اور پرائیویٹ اسکولس کے اندر اس لیول پر بھی اسکول کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے ڈسکشنز کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ اسکولس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور بیسیکلی اسکول کی ہی ایجوکیشن ایسی ایجوکیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کی بیس بناتی ہے, اور آپ نے اس کے بعد جو بھی انٹرمیڈیٹ پڑھنا ہے وہ اس کی طرف آپ جاتے ہیں. تو یہیں سے ایک بہت بڑا گیپ جو ہے وہ بن جاتا ہے انیشلی. اور جو میں دور تک دیکھتی ہوں وہ گورنمنٹس اگر کریں پروونشل لیول, تو ایجوکیشن اس طرح پروونشل لیول پہ دیکھی جاتی ہے, تو اسکولس کے اندر یہ کریئر کاؤنسلنگ شروع کرنی چاہیے. اور کالجز اور یونیورسٹی میں تو یہ ضرور ہونی چاہیے کہ بچے کیا پڑھیں اور وہ کس طرح جائیں اور وہ کس طرح فوکس کریں. صحیح. شہینہ, اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مین ایک دوسرے کو ایڈوائز کریں تو وہ آپس میں, وہ کوئی سینئر جونیئر کو کرے یا آپس میں کولیگس کریں تو دس از آفن ٹیکن ایز پازیٹیولی. لیکن اگر خواتین ایک ہی پروفیشن میں ایک دوسرے کو کریں تو وہ ایک دوسرے سے ایک ٹگ آف وار ہوتی ہے یا ایک جیلسی کا فیکٹر آتا ہے. ہاؤ مچ ڈو یو اگری ٹو دیٹ؟ میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتی. جیلسی ایک ہیومن بیہیویئر ہے, وہ مردوں میں بھی ہے, وہ عورتوں میں بھی ہے, وہ ینگ لوگوں میں بھی ہے, کب زیادہ عمر کے لوگوں میں بھی ہے. تو اس طرح اس کو ٹیگ کرنا عورتوں کے ساتھ میں بالکل ایسا نہیں سمجھتی. اس سے ہیومن بیہیویئر, میں نے بہت ساری عورتیں اپنے کریئر میں بھی دیکھی, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا, مجھے بہت سپورٹ کیا, مجھے آگے آنے میں مدد کی, میرے لیے راستے بنائے, میرے لیے جگہ چھوڑی, میرے لیے جگہ بنائی. اور میرے پاس تو بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہیں. اور میں جب اپنی بات کر رہی ہوں تو میں ان جنرل بات کر رہی ہوں جو میں نے دیکھا اپنی لائف کی جرنی کے اندر. میں نے بہت سارے مرد بھی ایسے دیکھے جو مجھے سپورٹ کرتے تھے, میں نے ایسی بہت ساری عورتیں بھی دیکھی اور مرد بھی دیکھے جو بالکل کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتے. تو it's a human nature. It's a human nature. It's nothing to do with gender at all. اچھا, گریٹ گریٹ, تھینک یو شاہینہ. یہ تو بہت اچھی آپ نے بات بتائی, بیکاز ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں, اور ایک یہ پری کنسیو نوشن ہمارے خاص طور مردوں میں بھی پایا جاتا ہے. وہ ذرا کوئی فیمیل کی جھگڑا ہوا تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی عورت کی سب سے بڑی دشمن تو عورت ہی ہوتی ہے, ان کی کیٹ فائٹ اسٹارٹ ہو گئی, اینڈ سم ہاؤ دس نانسنس گوز اچھا, آن. مجھے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ ناگوار جملہ لگتا ہے وہ یہی ہے, عورت کی دشمن. اچھا, میں جو یہاں بیٹھی ہوں, میری مدر نے مجھے بہت سپورٹ کیا. شی واز اے سوشل ورکر. میں نے ان کی زندگی سے, جو کہ بہت سادہ زندگی تھی, وہ کبھی اسکول میں نہیں پڑھی. ان کو سگنیچر کرنے بھی میں نے سکھایا جب وہ پہلی دفعہ کاؤنسلر بنی. وہ اتنی سادہ خاتون تھی لیکن میں نے سارا سوشل ورک ان سے سیکھا. میں نے اپنی پھپھو سے, اپنی چاچی سے, اپنی تائی سے, اپنی ممانی سے, میرے ارد گرد جتنے, اپنی بہنوں سے, جو رشتے, اپنی بھابھیوں سے جو رشتے میرے ارد گرد موجود تھے, ان عورتوں نے ہی مجھے سپورٹ کیا. اور ان عورتوں کی ایک پش تھی کہ میں اپنی زندگی میں پڑھ سکی. اس کے بعد میرے کریئر میں میری کولیگز, میری باسز, ہاں میرے کچھ برے تجربات بھی رہے, لیکن آپ کے اچھے برے تجربات تو ہر چیز کے اندر ہوتے ہیں. اور یہ جملہ ہم روز سنتے تھے بسما, جو آپ نے کہا, میں کہنا نہیں چاہتی, لیکن یہ غلط ہے, یہ مکمل طور پہ غلط ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پورے پیٹریارکی کے سسٹم کے اندر عورتوں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں. ان کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے.
جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایکچولی میرے بھی اپنے کریئر میں جب میں ایسی کسی سے ڈسکس کر رہی تھی کہ ہاں بھی وہ خاتون کو میں نے فون کیا تو انہوں نے مجھ سے پتہ نہیں کیا بزی ہوں گی صحیح سے بات نہیں کی, تھوڑا روڈ تھی مجھ سے. تو وہ ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا اچھا میں بات کر لوں گا, خواتین تو ویسے بھی ایک دوسرے سے ایسی باتیں کرتی ہیں, زیادہ انٹریکشن نہیں کرتی. آئی فیل سو بیڈ کہ اٹ واز نتھنگ ٹو بی جینڈر اسپیسیفک, یہ ہوتی ہے بھائی کسی کا وہ ہوتا ہے. سو آپ کو اتنا اس طرح سے اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. شاہینہ, ہمارے ورک پلیسز, کیونکہ آپ نے ٹریڈ یونین میں کام کیا, پھر میں متحدہ لیبر فیڈریشن میں بھی کام کیا, اور ابھی بھی آپ وومن ایکشن فورم کی ممبر ہیں, تو ہمارے ورک پلیسز خواتین کے لیے کس قدر ریسپیکٹیبل ہیں, میرے ڈگنیفائڈ ہے؟ جو آپ جیسے ڈگنیفائڈ کہہ رہی ہیں اور ریسپیکٹیبل کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کے لیے ہونے چاہیے, تو اگر آپ کے پاس ایکول اپرچونٹیز ہیں مردوں, عورتوں اور تمام جینڈرز کے لیے, چاہے ایسے افراد جو کہ کسی اسپیسیفک ڈسبلٹی کے ساتھ ہیں, جن کو میں پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹی کہتی ہوں, ان سب کے لیے ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. سب سے پہلے مرد اور عورت کی بنیاد کے اوپر کوئی تقسیم نہیں ہو, سب سے پہلے تو اس کو کلیئر کریں. وہی جگہ جہاں پر جو کہ ہراسمنٹ سے پاک ہوں گی, جہاں پہ ایکول اپرچونٹی آپ کو اویلیبل ہوگی, جہاں پہ آگے بڑھنے کے مواقع مردوں کے لیے بھی ہوں گے اور عورتوں کے لیے بھی ہوں گے, وہاں پہ یہ نہیں سوچا جائے گا کہ اب اس عورت کے 3 بچے ہیں اور ایک بچہ اس کا گود میں ہے تو اس کو ہم بڑی پوزیشن نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی انگزائٹیز اور ڈپریشنز ہوں گے. ایسی جگہیں جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ جسٹ ورک پلیسز ہیں. جسٹ ورک پلیسز سے مراد جہاں پر آپ کو ایک ایکول اپرچونٹی ملے اور رسپیکٹ ملے اور وہ جگہ ہراسمنٹ سے پاک ہو. میں ایسی ورک پلیس کو اپنے لیے بھی پریورٹی سمجھتی ہوں اور تمام عورتوں کے لیے جو کہ کام کر رہی ہیں ان کے لیے ایسی جگہوں کو میں ڈگنیفائڈ ورک پلیسز سمجھتی ہوں. شاہینہ, ہم کیونکہ دیر از اے پریشر, گلوبل پریشر ہے, ہر ادارہ اب سینسٹائز ایکچولی ہو گیا ہے وومن امپاورمنٹ کو لے کے, جینڈر ڈائیورسٹی پالیسیز بن رہی ہیں, KPIs ہیں لوگوں کے کہ خواتین کو شامل کرنا ہے میٹنگس کے اندر, بورڈ میٹنگس کے اندر, ہراسمنٹ کمیٹیز کے اندر, اینڈ اپنا انہوں نے جو ریشو ہے فیمیل ٹو میل ٹو ریشو اس کو امپروو کرنا ہے. بٹ کتنا یہ چیزیں آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین اس کو میرٹ پہ لے رہی ہیں, ہاؤ مچ دے آر ایکسپلوئٹنگ اٹ اینڈ ہاؤ مچ دے آر ایکچولی benefiting from this? میرا یہ خیال ہے کہ جو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اس کی ریشو بہت کم ہے. ہماری عورتیں بہت کمپیٹنٹ ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پڑھائی جو ہے, ایجوکیشن جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہے ان کی لائف کا, تو وہ بہت زیادہ پڑھتی ہیں. ابھی اگر میں اپنے ارد گرد کی ہی آپ کو مثال دے دوں تو میں جتنی لڑکیوں کو, ینگ گرلس کو جانتی ہوں, ان کے نمبر زیادہ ہیں, وہ زیادہ لائک ہیں, وہ زیادہ پڑھائی میں وقت دیتی ہیں ایز کمپیئر ٹو انہی گھروں کے لڑکوں کے, تو وہ لائک ہوتی ہیں. میں نے یہ ان جرنل آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں. اور جب وہ کسی پروفیشن میں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ محنت کرتی ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا لگتا ہے کہ اگر وہ محنت نہیں کریں گی تو ان کو تو نکال دیا جائے گا یہاں سے, ان کو تو مردوں کے مقابلے کو لے کر کے اور ویسے اوور آل ایک میرٹ کے اوپر زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتیں میرٹ پہ ہی آتی ہیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں جو میرٹ پہ ہوتی ہیں ان کو بھی پیچھے ڈراپ کر دیا جاتا ہے, اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک عورت میرٹ پہ پوری نہیں اتر رہی اور آپ ان کو سامنے لے آتے ہیں. یہ ایک مت ہے, یہ ایک مت ہے. ایسے جملے ہمارے کانوں سے بھی بہت بار ٹکرائے, کیونکہ جی آپ عورت ہیں اس لیے آپ کو یہ جگہ مل گئی, کیونکہ آپ عورت ہیں اس لیے آپ انٹرنیشنل فورم کے اوپر ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کیوں یہ کیونکہ میں آپ اس اچھی انگریزی بول سکتی ہیں, ایک بڑے میں شہر تو سے وہ ہیں, تو آپ اس لیے کیونکہ صرف آپ کو انگریزی بولنی اور صرف انگریزی لکھنی آتی ہے. آپ جتنے انگریز اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ ان کی زبان ہے, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال لے لیں, وہ انگریزی کتنی اچھی بول سکتا تھا لیکن وہ جو بولتا تھا, جو لفظ بولتا تھا وہ غلط بولتا تھا. سو یہ بالکل بہت ویئرڈ ہے. یہ بہت, میں نے آپ کو بار بار میں لفظ استعمال کری ہوں پیٹریارکی کا, اس کے اندر ایسے بہت سارے ہتھیار ہیں جو عورتوں کے اوپر استعمال کیے جاتے ہیں. اس پہ یہ بھی ہے جی کیونکہ آپ عورت تھیں تو آپ کے ایک ہی سال میں اتنے فورن ٹرپ لگ گئے. آپ کو اندازہ بھی ہے جہاز میں بیٹھنے کا فوبیا کتنا ہوتا ہے انسانوں کو. آپ یہ کہتے ہیں جیٹ لیگ انٹرنیشنل کیا ہوتا ہے, جیٹ لیگ کیا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ جب پانی اور کھانا تبدیل کرتے ہیں اور آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کی پسند کا کھانا نہیں ملتا اور آپ کو صرف بریڈ اور چیز کھانا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے دس از مائی فیوریٹ ون. سو یہ ساری باتیں, اور اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے, اپنا کمفرٹ چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ دس از اے میتھ, کلیئرلی دس از اے میتھ جو کہ عورتوں کے اوپر استعمال ہوتی ہیں. ہاں بہت کم پرسنٹیج ایسی بھی ہے جیسے مرد ایکسپلائٹ کرتے ہیں میرٹ کو, اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس سوسائٹی میں تو بہت سارے ملٹیپل چیزیں ہیں. صحیح.
صحیح. شاہینہ, ہمارے پاس ہراسمنٹ کو لے کے جن اداروں میں آپ کے ساتھ تھے یونین میں, یہ جو ہراسمنٹ کی پالیسیز ہیں یا ہراسمنٹ ایون انڈرسٹینڈنگ کی کیا ہوتی ہے, خواتین کو اس کا پتہ ہے, اپنے حقوق کا پتہ ہے, ان کی دسترس میں ہیں یہ چیزیں ان اداروں میں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا, جن کی آپ ممبر رہی ہیں یونینس کے اچھا, اندر؟ میں آپ کو پرٹیکولرلی بتاتی ہوں فیکٹریز کے اندر. پنجاب کا اگر میں ذکر کروں تو پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ لاگو ہوتا ہے پورے پنجاب کی انڈسٹری کے اوپر, اور جیسے ہی ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا لا آیا تو وہ اس کا اطلاق بھی تمام اداروں پہ ہوتا ہے. اس کے مطابق یہ کرنا تھا کہ وہاں پہ ڈسپلے کرنا تھا لا کو, اور وہاں کمیٹیز بتانی تھی اور اویئرنیس دینی تھی, جو کہ میں کسی فیکٹری لیول پہ نہیں دیکھتی ہوں. جو ایک یونٹ ہے اس میں اس طرح کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. ہاں, وہاں ہراسمنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ جو ہمارے ممبرز ہیں وہ اس سے اویئر بھی ہیں, وہ سینسٹائز بھی ہیں کہ ہراسمنٹ کیا ہے اور کس پہ وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, اور جو چیزیں ان کی مرضی کے خلاف ان کے ارد گرد ہوتی ہیں, جو کہ ان کو دیکھنا, گھورنا, ہاتھ لگانا, آوازیں کسنا, ٹیکسٹ میسیجز کرنا, عورتیں بڑی ہی اس کے اوپر سینسٹائز ہیں. عورتوں کو پتہ ہے, عورتوں کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ جو نظر ان کے اوپر پڑ رہی ہے وہ کس طرح کی نظر پڑ رہی ہے, لیکن مسئلہ صرف یہ کہ وہ اس طرح کا ریلیف کہاں سے حاصل کریں. وہ اس فیکٹری کے مینیجر کے پاس جائیں, وہاں کے سپروائزر کے پاس جائیں, جن کو خود لا کے اوپر اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اور جس طرح وہ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے بہت پاورفل عورتیں, جیسے پاکستانی سیاست میں اتنی پاورفل عورتیں ہیں, ان کے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے لیڈرز ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کرتے ہیں یا پریس کانفرنسز میں کرتے ہیں, تو وہاں پہ وہ ایک کھیت مزدور عورت اور وہ ایک فیکٹری کی مزدور عورت, وہ کسی گھر میں صفائی کرنے والی عورت, گھر میں پیس ریٹ پہ کام کرنے والی عورت کہاں کھڑی ہے. وہ فوراً سے اس کی مثال دیتی ہیں. تو سینسٹائزیشن تو بہت ہے, مردوں کو بھی یہ پتا ہے کہ جو وہ یہ کر رہے ہیں یہ ہراسمنٹ ہے, لیکن کیونکہ کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے, کوئی پالیسیز نہیں انفورس ان کے اوپر لگائی جا رہی ہے. لیجسلیشن تو ہے بسما, جیسے آپ کو پتا ہے کہ لاز موجود ہیں, سڑک گلی پارک اور بازاروں کے اندر بھی ہراسمنٹ کے اوپر 509 موجود ہے, لیکن اس کے لیے پروسیجرز کیا ہیں, وہ کتنے کمپلیکیٹڈ ہیں, ان کا کتنے پرسنٹ اور کتنا لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ہماری پولیس پہ, ہماری عدالتوں پہ, ہمارے امبس پرسن کے اوپر, اور ان کو کتنا کمفرٹیبل لگتا ہے یا کتنے کنوینئنس ہے ان کے لیے کہ یہ ان تک چیزیں پہنچ بھی سکیں. تو بہت سارے پروسیجرز ہیں جس میں بہت سارے گیپس ہیں. سینسٹائزیشن ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. شاہینہ, آپ کے لیے ایک امپاورڈ خاتون کون ہے؟ میرے لیے پہلے یہ بتا دیجیے کہ آپ کے لیے امپاورمنٹ کیا ہے, پھر ہم آئیں گے کہ آپ کے لیے امپاورڈ خاتون کون ہے, بٹ پہلے بتائیے آپ کے لیے امپاورمنٹ کیا ہے؟ میرے لیے امپاورمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی فیصلے زندگی کے خود کر سکیں. آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے, نہیں کرنی ہے, آپ نے کون سی تعلیم حاصل کرنی ہے, آپ اپنے کریئر میں کیا بننا چاہتے ہیں, اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ کب ایون مرد بھی, آپ مرد ہیں عورت ہیں, آپ کب شادی کرنا چاہتے ہیں, کب آپ بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, کتنے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کتنا, یہ بیسک فیصلہ سازی کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے بعد آتا ہے آپ نے کس کو ووٹ دینی ہے, آپ کے نظریات کیا ہیں, یہ ساری امپاورمنٹ ہے. اور اس میں کسی حد تک سمجھتی ہوں کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ایک بہت بڑی امپاورمنٹ ہے. اور امپاورڈ خاتون کا امیج آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میرے نزدیک امپاورڈ عورت کا امیج وہ ہے جو میں خود ہوں. آپ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود کریں, آپ ایک ڈیسیجن میکر ہوں, آپ کی زندگی کے اوپر کسی کا کنٹرول نہ ہو, اور وہ کوئی آپ کو یہ آ کے نہ بتا سکے کہ آپ کو اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ کو اچھا فیصلہ کریں گے آپ اس کو خود انجوائے کریں گے, اگر آپ کو غلط فیصلہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز بھی آپ ہی فیس کریں گے. تو میں ایک امپاورڈ عورت ایسی عورت کو سمجھتی ہوں جو اپنی زندگی کا ہر فیصلہ جو ہے وہ خود کر سکے. Absolutely. Shahina, what can we do to strengthen women of our times? ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی خواتین کو مضبوط بنانے کے لیے؟ بسما, یہ بہت لمبی اسٹرگل ہے, بہت لمبا کام ہے, بہت زیادہ کام ہے. ہمارے گھر کے انسٹیٹیوشن کے اندر جس طرح کا ماحول پایا جاتا ہے اس کے اندر بہت کم امپاورڈ آپ کو عورتیں نظر آتی ہیں. یہاں تک کہ جو عورتیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے, میں ایسی بہت ساری خواتین کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں جو نوکری کرتی ہیں اور مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ لا کے اپنے شوہر کو دیتی ہیں مکمل طور پہ, اور اگر وہ اس کو نہیں دیتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو آپ کو کام کرنے کی اجازت دی ہے,
کیونکہ ان کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ ان کا رائٹ ہے کام کرنا. وہ پیسہ جو وہ محنت کر کے کماتی ہیں وہ ان کا پیسہ ہے, وہ اپنی مرضی سے اپنے اوپر استعمال کریں, اس کی سیونگ کریں, یا وہ اپنے پیرنٹس کو دیں, یا وہ آپ کو دیں, یا وہ جو اس کی پراپرٹی بنائیں. یہ پیسے آپ کے نہیں ہیں, لیکن ان سے وہ پیسے اسی پیکٹ میں جس میں تنخواہ آتی ہے لے لیے جاتے ہیں, اور اس عورت کو پھر پاکٹ منی دی جاتی ہے احسان کر کے, اور وہ پاکٹ منی اس کی تنخواہ سے بھی بہت کم ہوتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ تم جو ہو وہ نوکری کر رہی ہو تو ہماری مرضی شامل ہے, تو یہ پیسے ہم لیں گے. تو فائنینشیل انڈیپینڈنس تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایسے ہے, لیکن عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے گھر کے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. اس کے اندر سے یہ ڈسکریمنیشن نکالنا اور یہ مائنڈ سیٹ نکالنا ایک بہت بڑا کام ہے کہ عورت کی کمائی آپ کی کمائی کے برابر ہے, اس کے اوپر بھی اس کا کنٹرول ہونا چاہیے, اس کی فیصلہ سازی میں اس کا کنٹرول ہونا چاہیے. اور اس کے اندر ہمارا تعلیمی نصاب سب سے پہلے بہت رول پلے کر سکتا ہے. ہمیں علیحدہ سے اس پہ پروگرام کرنا چاہیے کہ کس طرح ہمارا جو شروع کا نصاب ہے اس کے اندر کس طرح کی جینڈر ڈسکریمنیشن کی کہانیاں عورتوں اور بچوں کو اور لڑکوں کو سکھائی جاتی ہیں, کہ اشرف جو ہے وہ گھر سے باہر کھیلنے گیا اور آمنہ جو ہے وہ گھر میں آٹا گوندھ رہی ہے. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہم انجیکٹ کرتے ہیں پہلے دن سے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں کہ کس کے کیا رولز ہیں, اور وہ پھر آگے چلتے ہیں. پھر ہم ٹیلی ویژن کا بٹن کھولتے ہیں, وہ میڈیا ہاؤسز ہوں, وہ ڈرامہ سیریز ہوں, وہ موویز ہوں, وہ کوئی چینلز ہوں, اس کے اندر جس طرح کا ڈرامہ کی سٹوری دکھائی جاتی ہے جس میں عورت کے اوپر کس طرح کی چیزیں جو کہ متس ہیں عورت کے بارے میں, ان کو کتنی سختی سے مضبوط کیا جاتا ہے. اگر ایک طرف آپ کو 50% اس طرح کی سٹوری دیکھ رہے ہیں تو ایک طرف وومن امپاورمنٹ کی سٹوری بھی تو آپ کے سامنے آنی چاہیے. کچھ سال 2 سال میں ایک آدھ چھوٹا سا ڈرامہ لگ جاتا ہے جس میں عورت کی امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے. نارملی تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹاک شوز کے اندر ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنے جلسوں کے اندر جس طرح عورتوں کے ساتھ بات کرتی ہیں یا عورتوں کے بارے میں بات کرتی ہیں, ان سب چیزوں کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہے انسانوں کی سوچ کے اوپر. اگر ریئیکٹ کیا جائے اسی طرح کے انسیڈنٹ کے اوپر, اگر پیمرا یہ کرے کہ اس طرح کی سٹوریز نہیں لگیں گی, آپ ایکول رائٹس کی بات کریں گے, آپ اس طرح کے رولز نہیں دکھائیں گے, ایسی سٹوریز نہیں دکھائیں گے جس میں آپ اور عورت کو اسٹیمپ لگا رہے ہیں برائی کی اور اس طرح کی چیزوں کی, تو یہ نہیں چلے گا. تو بہت ساری لیئرز میں کام ہونے کی ضرورت ہے. پر انیشلی میں یہ کہوں گی کہ ہمارا کریکولم, ہمارا میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اسی سے ٹریننگ ہوگی نا گھروں کے اندر, اور کیسے پتہ لگے گا لوگوں کو کہ آپ نے وہ ڈسکریمنیشن گھر کے اندر سے ہی ختم کرنی ہے. اگر چھوٹا بچہ یا بچی اپنے گھر میں اپنے فادر اور مدر کو وہی رول پلے کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہی اپنے مائنڈ سیٹ میں ان کے ڈیولپ ہوگا. شاہینہ, میرا یہ جو سوال آپ سے پوچھا یہ لاسٹ تھا, لیکن اس سے مجھے ایک اور سوال آ گیا, and I'll keep that the last one. شاہینہ, why I mean کہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ گھر میں رہتی ہیں اور گھر کا کام کرتی ہیں, تو this is somehow demeaning یا less important. یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ کام امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے اس دفعہ لیبر ڈے پہ ایک میسج ریکارڈ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ پیڈ اور ان پیڈ لیبر جو ہے ان سب کو محنت کشوں کو سلام. ہر مرد محنت کش نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے مرد ہیں جو گھر کا کام نہیں کرتے اور کام باہر جا کے بھی نہیں کرتے, لیکن ہر عورت محنت کش ہے کیونکہ وہ گھر میں کام کرتی ہے. میں نے کبھی بھی گھر کے کام کو ڈیمین نہیں کیا, صرف اس کو ایکسپلین کرنے میں لفظوں میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے. جو گھر میں کام کیا جاتا ہے اس کو میں ہمیشہ اس طرح ایکسپلین کرتی ہوں کہ جو عورتیں گھر میں رہتی ہیں وہ ایکول کنٹریبیوشن کر رہی ہیں. اگر وہ اس لیبر کو کیلکولیٹ کریں جو کہ گھر کے برتن صاف کرنا, بچوں کو سنبھالنا اور سارے گھر کے ڈومیسٹک کام جو ہیں وہ کرتی ہیں, ان کو کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ مرد کی تنخواہ سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں اگر آپ اس کے ایکولی آپ کسی کو پے کریں. لیکن وہ ان پیڈ لیبر نہ تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, نہ اس کو گنا جاتا ہے, نہ اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو رسپیکٹ نہیں دیا جاتا گھر کے اندر. اور میں تو ابھی آپ کو مثال دے دی کہ گھر کے باہر کام کو بھی رسپیکٹ نہیں دی جاتی. وہ گھر کا کام ایکولی رسپیکٹیبل ہے, ایکولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور میرے اس کے اوپر مکمل ایک تھیوری ہے, وہ یہ ہے کہ جو عورت گھر میں کام کرتی ہے وہ اس گھر کی آدھی حصے دار ہے, جس کو کسی 1/8 بھی نہیں دیا جاتا جو کہ لکھا گیا ہے شریعت میں, وہ بھی نہیں دیا جاتا, مانا ہی نہیں جاتا اس بات کو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کچن میں کام کرنے والی عورتیں اس گرمی میں 44 ڈگری کے اندر چولہے کے سامنے کھڑی ہو کے گھر کی
لوگوں کے لیے جو کہ 8 سے 10 ہیں، جس میں 2-3 بزرگ اور بیمار لوگ بھی شامل ہیں، بچے شامل ہیں، ان کے لیے کھانا بناتی ہیں، وہ بالکل ایکولی برابر ہے اس فیکٹری کی بھٹی کے جس کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی مرد یا عورت کام کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ شاہینہ، بہت اچھی، بہت شائستہ اور بہت ہی کینڈیڈ گفتگو کی، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. Thank you very much, Bisma. Thank you. Thank you very much for watching the video. For more such videos, stay connected with us on our social media pages. Like, share, and subscribe to Red Indian Eye.